بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جاوید بٹی اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرا ٹاپک ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کو خراج تحسین، اور یہ خراج تحسین میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا، اور پچھلے 2 یا 3 سال سے ہمیں جو چیزیں دیکھنے میں نظر آئی ہیں، اور اس کو اگر ہم سیاسی اس سے نقطہ نظر سے سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم حق کی بات کریں تو حق کی بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر نے، گورنمنٹ کے اندر، گورنمنٹ سکولز ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یا اسکول لیول کے اوپر جو ہے، جب سے انہوں نے دینی تعلیم کو بالکل ہی یوں سمجھ لیں کہ لازم قرار دیا ہے، اور جیسے آپ کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبی، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک سبجیکٹ جو ہے جو اس کے اندر ایڈ کیا ہے، اور جس کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی میں پچھلے کوئی 1 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں مجھے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں وہ یہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ایک تو جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ناظرہ اور حفظ قرآن پاک جو ہے اس کی کلاسز جو ہے ساتھ سٹارٹ کر لی ہیں۔ وہ اس چیز کو بھی انہوں نے فروغ دینا شروع کر دیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے نہیں، ہمیں آج سے نہیں، یہ تو ہمیں شروع سے کر لینا چاہیے تھا، اور شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے خیال میں اگر ہم 20 25 سال یا 30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ کلاسز بھی ہوا کرتی تھیں، باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا تھا، ان کا ایک پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد ویکلی بیس کے اوپر جو ہے وہ جس دن جو ہے جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، تو جمعرات والے دن جو ہوتا تھا وہ ہاف ڈے ہوتا تھا، اور ہاف ڈے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک تقریری مقابلے رکھے ہوئے ہوتے تھے، جس کے اندر جو ہے بچے کو موسٹلی جو کوشش ہوتی تھی ان کی وہ یہ ہوتی تھی، یا تو ہماری تاریخ کے اوپر، یا ہمارے جو شاعر ہیں ان کے اوپر، یا اسلام کے اوپر، یا ہمارے جتنی بھی موٹیویشنل جو چیزیں ہوتی تھیں اس کے اوپر بچوں سے تقریریں کروائی جاتی تھی، بچوں کو جو ہے اس کے اوپر تیار کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گورنمنٹ سکول سے جو ہے وہ ہم پرائیویٹ سکول کے اندر انٹر ہونا شروع ہو گئے، پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ جب سے آنی شروع ہوئی ہیں انہوں نے تھوڑی سی اس کو جدت دی، اس کے بعد اس کو تھوڑی سی جدت دیتے ہوئے جو اس کے ساتھ اردو میڈیم سے جو ہے وہ ہم انگلش میڈیم کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ انگلش میڈیم کے اندر جیسے یہ انگلش میڈیم کا جو ہے وہ یہ دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اس کے اندر بچوں کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اسلامی تعلیم دی جائے، بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں، یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے، تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے میں ملا کہ وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیبلوں کے اوپر، بچوں کو ڈانس، بچوں کو جو ہے وہ ڈرامے، بچوں کو جو ہے لطیفے، بچوں کو مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایکٹ کروانا شروع کر دیا۔ اور یہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب بچوں کو جس طرح کا آپ ماحول دیں گے، اگر آپ اسکول کے اندر بچوں کو، اگر آپ ٹیبلوں کی وہاں پہ آپ ٹریننگ دے رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو وہاں پہ جو اسکول کے بچے ہیں اگر ان کو آپ کوئی ڈرامے کی اگر آپ ریہرسل کروا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اسلامی جو ہماری بکس ہیں اس کے اوپر بھی تو آپ یہ سارا کچھ کروا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ یہ فوکس کروا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بچوں کی تیاری کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی کی لیول کے اوپر بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو ہمیں یونیورسٹی اور اس کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں، کہ یورپ ملک میں رہتے ہیں، اور باہر کی کسی یونیورسٹی کے اندر جو ہے ہم پھر رہے ہیں، یا اس کے جو ہے سم ٹائم جو ہے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کو ملتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہی نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ یہ جو سارا ماحول ہے یہ سارا تو یورپ کا ماحول ہے، اس کے اندر کہیں پہ ہمیں اپنے اسلام، ہمیں اپنا مذہب جو ہے وہ اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو خدا کے لیے خدا را اس چیز کے اوپر توجہ دیں اور اپنی یوتھ جو ہے اس کو بچائیں ان چیزوں سے۔ اور یہ آج کل جو یہ بڑی اپریشیٹڈ بات ہے کہ یہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ جو اس پرائیویٹ سکول جتنے بھی اس وقت جو ہے وہ نئے آ رہے ہیں، جب پرانے جو چل رہے ہیں، اب انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیا، اور حفظ ناظرہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔
اور اس کے اوپر جو ہے میرے خیال میں ہمارا جو ہے وہ 40 سے 50% جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کسی ایسے اسکول کے اندر جائیں کہ جہاں پہ ان کو کم از کم اگر حفظ کی سہولت نہیں ملتی تو ناظرہ کی سہولت ملے، تاکہ بچے جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی وہ حاصل کریں، اور ان کی ظاہر سی بات ہے یہ بچہ جو ہوتا ہے اس وقت گرو کر رہا ہوتا ہے، اس بچے کو اس وقت جس طرح کی چیزیں جس طرح کا ماحول آپ دیں گے بچے نے اسی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اسی چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ ہمارے اسکول جو ہیں اس کے اندر جو ہے حفظ ناظرہ کا جو ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے، اور اللہ پاک جو ہے ان کو مزید ہدایت دے، اور مزید جو ہے جو لوگ نہیں کروا رہے تو وہ ان کے لیے بھی یہ بڑی سبق آموز بات ہے کہ وہ بھی اپنے اسکولز کے اندر جو ہے ان چیزوں کے اوپر خیال کریں، اور خیال کریں کہ خدا را اگر آپ مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اگر آپ اسکول کا کوئی فنکشن رکھتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ یہ ڈرامے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے اوائڈ کریں، کوئی بچوں کو اسلامی دینی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایکٹ کروائیں، وہ چیزیں ان سے یاد کروائیں، وہ چیزیں اس کے اوپر پرفارم کروائیں، تاکہ بچے کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامی جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو، تاکہ وہ اسلام کو سمجھ سکیں، اسلام کو وہ سیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں نے آج سیکھنی ہے، کل ان کو اس چیز کا شوق ہوگا، پھر اسی طریقے سے ان کی ریسرچ ہوگی، اسی طریقے سے پھر ان کا ماحول ہوگا۔ تو خدا را ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں، اور ہم امید کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل بھی کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔